تو میری بیگم کے گردے کے اندر شدید درد شروع ہو گیا. 4 سال میں کوئی ہاسپٹل کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا لیکن گردے کا درد نہ جا سکا. 24 سال پہلے کی بات ہے دوستوں. ہم اتنے عادی ہو گئے تھے کہ ہم نے گھر میں لا کر درد کا ٹیکا رکھ لیا تھا. جیسے پین ہوتی تھی میں ٹیکا بھرتا تھا اور اس کو لگا دیا کرتا تھا, اور اس کے بعد وہ بیچاری 5-10 منٹ کے بعد پین سے ریلیف ملتا تھا اور سو جایا کرتی تھی. لیکن وہ صابرہ شاکرہ میرے ساتھ ہمیشہ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہتی تھی. اور جب اس کے گردے میں درد شروع ہوا تو اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ ہمیں بار بار ایمرجنسی لے کے بھاگنا پڑتا تھا. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی عزت نفس پالو. السلام علیکم میرے عزیزو قارب, میرے عزیزو میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے. دوستو 24 سال پہلے کی بات ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو میں اسی معاشرے کا نمائندہ نوجوان تھا اور ان دنوں میں خبر اخبار میں کالم لکھا کرتا تھا اور سٹرگل کر رہا تھا شوبز کے اندر. 1-2 کریکٹر بھی مل گئے تھے جس سے تھوڑی سی پہچان بھی بن گئی تھی. تو میں بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا, میرے پورے بال تھے اور کڑیل جوان تھا. تو جب میری شادی ہوئی تو سب سے پہلی جو بات ہوئی وہ میرے اور میری بیوی کے درمیان جو مجھ تک محدود تھی, میری بیوی کے علم میں نہیں تھی, اور وہ یہ تھی کہ جب میں کالم لکھتا تھا تو لکھنے کے بعد میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ بیگم ذرا کالم پڑھیں. تو وہ کہا کرتی تھی کہ ایسا کریں کہ یہ کالم جب چھپ کے آئے گا میں تب پڑھ لوں گی, میں ذرا ابا جی کو انسولین لگا دوں, مطلب میرے ابا جی کو. اس کے بعد جب وہ چھپ کے آ جایا کرتا تھا تو میں نے اخبار لے کے جانا اور میں کہنا بیگم یہ کالم چھپ گیا تو یہ پڑھیں. تو بیگم مجھے کہا کرتی تھی کہ میں آپ کی والدہ کے لیے ذرا روٹی پکا دوں, میں اس کے بعد پڑھ لوں گی. اور اس کے بعد جب رات ہوتی تھی اور وہ کمرے میں آتی تھی اور کام سے فراغت کے بعد تھک جاتی تھی تو میں کہتا تھا بیگم یہ اب آپ کالم پڑھ لیں سونے سے پہلے. تو وہ پڑھنا شروع کرتی تھی اور سو جایا کرتی تھی اور کالم پورا نہیں ہوتا تھا. اب دوستوں مجھے بڑا عجیب لگنے لگا. شادی کے نئے نئے دن تھے اور مجھے لگا کہ یار میں غلط پاسے بیاہ کر لیا, اور مجھے اس بات پہ بڑی غصہ بھی تھا. پھر آہستہ آہستہ میں نے کچھ ایسے معاملات کی یا ایسی دخل اندازی کی, کیونکہ میری پہلی شادی تھی اور آخری شادی آج تک, مجھے تجربہ نہیں تھا. مطلب میری ساس نے کہنا نا کہ جی فلاں دن آ رہے ہیں تو آپ اس کو 2-4 دن کے لیے چھوڑ دیں, تو میں وہ 4 دن نہیں چھوڑتا تھا, اس کے علاوہ آنے والے 10 دن چھوڑ دیا کرتا تھا. اچھا پھر میں نے کچھ تھوڑے سے اصول بنائے تھے کہ جی تم نے اپنی والدہ کے گھر میں جب جانا ہے تو مہینے میں 1 دفعہ جانا ہے یا 2 دفعہ جانا ہے, اور اس قسم کی کچھ فضول چیزیں جو سوسائٹی میں ہم امپوز کر دیا کرتے ہیں بیویوں پر, وہ میں نے بے وقوفی میں کچھ قوانین امپوز کر دیے اپنی بیگم کے اوپر. دوستو علی ہو گیا, عیسیٰ ہو گیا, الحمدللہ 2 بیٹے ہو چکے تھے, تقریباً 3 سال گزر گئے شادی کو. تو میری بیگم کے گردے کے اندر شدید درد شروع ہو گیا. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا تھا کہ بیگم کو خوش رکھوں, کھانا پینا کپڑے ہر چیز کا خیال رکھنا, اور غربت کے اندر کتنا خیال رکھا جا سکتا ہے یہ بھی ایک معاملہ تھا. لیکن وہ صابرہ شاکرہ میرے ساتھ ہمیشہ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہتی تھی. اور جب اس کے گردے میں درد شروع ہوا تو اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ ہمیں بار بار ایمرجنسی لے کے بھاگنا پڑتا تھا. اور چونکہ لاہور میں کئی ہاسپٹلز کے اندر واقفیت بھی ہے, میرے خود بھائی پیرامیڈکس ہیں, تو میں نے دنیا جہان کا بہترین ٹیسٹ اور علاج کروا لیا. ہر جگہ سے ایک بات پتہ لگتی تھی کہ یار گردے میں پتھری نہیں ہے. اگر پتھری نہیں ہے تو پھر درد کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑی خوفناک سی بات تھی جو مجھے بھی تنگ کرتی تھی, میرے گھر والوں کو بھی اور میری بیگم کو بھی. دوستوں ہم اتنے عادی ہو گئے تھے کہ ہم نے گھر میں لا کر
درد کا ٹیکہ رکھ لیا تھا. جیسے پین ہوتی تھی میں ٹیکہ بھرتا تھا اور اس کو لگا دیا کرتا تھا, اور اس کے بعد وہ بیچاری 5-10 منٹ کے بعد پین سے ریلیف ملتا تھا اور سو جایا کرتی تھی. میں بابا جی اشفاق صاحب کو کال کر کے دعائیں کرواتا تھا اور وہ مجھے ایک ہی بات پوچھتے تھے, اوے تو بڑھی نو ڈانٹتا تو نہیں؟ میں کہا نہیں. تو بڑھی تو ظلم تو نہیں کرتا؟ میں کہتا نہیں. میرے لیے ظلم شاید تھا گالیاں دینا اور مارنا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی قطغنیں جو میں لگاتا تھا ابتدا کے دنوں میں کہ جانا نہیں ہے, آنا نہیں ہے, یہاں کیوں کھڑی ہو, اس طرح کی عجیب سی باتیں, جس کا میں اعتراف کرتا ہوں آج کہ میں بڑا جاہل اور بیوقوف آدمی تھا. میں یہ کیا کرتا تھا. پھر ایک وقت آیا بابا جی اشفاق صاحب بھی چلے گئے اور میری بیگم صاحبہ کے گردے کا درد جانے کا نام نہیں لے رہا تھا. مطلب 4 سال میں کوئی ہاسپٹل, کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا, لیکن گردے کا درد نہ جا سکا. ڈاکٹر اب کسی اور سمت میں سوچنا شروع ہو گئے تھے, جی فلاں ٹیسٹ کرا کے بھی دیکھ لیں اور فلاں بھی کر لیں. میرے بڑے بھائی سوشل سیکورٹی ہاسپٹل کے کارڈک ڈپارٹمنٹ کے پرفیوشنسٹ ہیں. انہوں نے ایک دن مجھے اپنے ہاسپٹل بلایا اور وہاں ایک ڈاکٹر صاحب سے مجھے کہا کہ اپنی بیگم صاحبہ کو اس کو چیک کرا دو. میں نے کہا یار میں نے تو کوئی پرائیویٹ مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر نہیں چھوڑا, تو یہ ڈاکٹر کیا کرے گا. خیر مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق میں چلا گیا. ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے میری بیوی کو دیکھتے ہی سوال پوچھا. اس نے کہا بھابھی آپ پریشان ہیں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر آپ اتنی خوف زدہ کیوں ہیں؟ مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ بیماری کی بات کریں, آپ میری بیوی سے غیر ضروری بات کریں. مجھے ایسا لگا تو اس نے کہا جی کہ افتخار صاحب بیگم کو خوش رکھا کریں اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ اعصابی دباؤ ہے. اسے 2 گولیاں لکھ کے دیں. اس نے کہا بس 4-5 دن کھانی ہے اور جائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گی, کوئی گردے کا مسئلہ نہیں ہے. وعلیکم السلام. میں نے دوستو وہاں سے پرچی تو لے لی, پرسکرپشن. میں نکلا, گاڑی میں بیٹھا, میں نے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھا. وہ مجھے دیکھ کے مصنوعی طور پہ مسکرائی, کیونکہ اب سوچنے کا عمل شروع ہو گیا تھا. اور میں گیا, میں نے ایک دوائی لی, دوائی لے کے گاڑی میں بیٹھے اور تقریباً 2.5-3 کلومیٹر دور ہے میرا گھر وہاں سے. اور میں نے یہ طے کر لیا کہ یار مجھے اپنی لائف سٹائل کو, اپنی باتوں کو بدلنا پڑے گا. دوستو کوئی بڑی بات نہیں تھی, کوئی ایشو نہیں تھا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ میں چھوٹی چھوٹی نشاندہیاں کرتا تھا اپنی طرف سے. مطلب مثال کے طور پہ بیگم مرچیں زیادہ ہو گئی ہیں, اس میں نمک زیادہ ہو گیا. اچھا تمہاری امی کہہ رہی ہیں کل آنا. کل نہیں جانا, 4 تاریخ کو چلیں گے. لے کے جانا ہے لیکن اپنی مرضی سے کچھ کرنا. آئی ڈونٹ نو یہ ضد کہاں سے آئی تھی میرے اندر. اللہ مجھے معاف کرے اس ضد کے اوپر, اور میں روز معافی مانگتا ہوں. دوستو میں نے طے کر لیا آج کے بعد بیگم نے جو کہنا ہے میں نے وہ مان لینا ہے, اور ایسا ہی ہوا. دوستو میں نے اس دن سے اپنا رویہ یکسر چینج کر دیا. میں نے وہ سارے اعتراضات جو میں کیا کرتا تھا وہ میں نے ختم کر دیا. کھانے میں نمک تیز ہوتا تھا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ نمک تیز ہے, مرچیں زیادہ ہیں یا بوٹی کچی رہ گئی ہے. میں نے کہنا بند کر دیا اور میں نے یہ کہنا شروع کر دیا واہ بیگم کیا کھانا پکایا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے, آپ کا بھائی جیے, آپ کے ماں باپ جیے. دوستو یہ سارا کچھ میں نے کیا اس لیے کہ بابا جی اشفاق صاحب کی جب شادی ہوئی تو بانو کسی آپا کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بابا جی اشفاق صاحب نے ان کے کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالا. میں نے کہا آج کے بعد میں بھی اپنی بیگم کے کسی کھانے میں کوئی نقص نہیں نکالوں گا. دوستو آپ یقین کریں کہ میں نے روزانہ اس کی والدہ کے گھر لے جانا, میں نے پارکوں میں جا کے گھومنا شروع کر دیا. میں نے وہ تمام چیزیں جو میں سمجھتا تھا میرے گھر کی سیکورٹی کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوں گی, یا مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یار میں اس گھر کا کفیل ہوں اور میں خامند ہوں, میں مرد ہوں,
میں نے وہ ساری چیزیں ختم کر دی. آپ یقین کیجئے کہ شاید اس نے 4 یا 5 دن وہ گولیاں کھائیں اور آج 20 سال ہو گئے ہیں میری بیوی کے گردے میں کبھی درد نہیں ہوا. دوستو یہ سارا واقعہ آپ کو سنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ بسا اوقات ہم اپنے قوانین خود ساختہ یا کچھ ایسے رولز یا ایسی رسمیں اپنے ارد گرد کے رہنے والوں پر تھوپ دیتے ہیں جو ان کو ناگوار گزرتی ہیں. جو تو اس کا اظہار کر دیتے ہیں ان سے تعلق ہمارا ختم ہو جاتا ہے. جو لوگ میری بیوی کی طرح نہ چاہتے وہ ان کو مان لیتے ہیں تو پھر ان کی اپنی زندگی رسک پر چلی جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, جیسے میری بیگم صاحبہ ہوئی. اور میں بڑا حیران تھا, ان میں کوئی بھی بات ایسی نہ تھی جو بہت بری ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کبھی بیوی کو مارا ہو یا میں نے کہا تینوں طلاق دے دیاں گا اور تاڑی ایسی تھی تیسی میں فلاں کر دیں. کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی. کوئی جذباتی پنجابی فلم کے ہیرو کی طرح کے ڈائلاگ نہیں تھے. لیکن کیونکہ وہ ایک انسان ہے, اس کی ایک عزت نفس ہے اور میں اس کی عزت نفس مجروح کر رہا تھا. دوستو جب کسی انسان کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے تو وہ پھر اعصابی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, لاغر ہو جاتا ہے اور پھر کسی بڑی بیماری کا شکار ہو کے مر جاتا ہے. اسی طرح جب کسی قوم کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے تو وہ قوم پہلے نحیف ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, غریب اور مفلس ہوتی ہے اور پھر اندر ہی اندر وہ قوم, وہ ریاست گھٹ گھٹ کے جینا شروع کر دیتی ہے اور پھر ایک دن اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی عزت نفس پالو اور اس کا خیال رکھا کرو. دوستو میں نے اس کی ابتدا اپنے گھر سے اپنی بیوی سے کی تھی اور آج میں ایک بہت اچھی زندگی گزارتا ہوں. میں نے اپنی بیوی کی تعریف میں اپنی کتاب چکر چھولے میں شکریہ کے طور پر ایک خراج تحسین کا ایک مضمون لکھا ہے جس کا نام داسی ہے. کتاب آپ کے ہاتھ لگے تو ضرور پڑھیے گا. آئیں آج ہم مل کے ایک تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے اور کوئی بھی رشتہ ہو, وہ ساس کا ہو, وہ بہو کا ہو, وہ داماد کا ہو, وہ بیٹے کا ہو, وہ بھائی کا ہو, ہمسائے کا ہو, سبارڈینیٹ یا افسر کا ہو, آئیں ہم اپنے گھر کا یا اپنے ادارے کا ڈسپلن بنائے رکھنے کے لیے یا اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یا اپنے سٹیٹس کو اوپر رکھنے کے لیے کبھی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کی عزت نفس کو پالنے کی اور اپنی کوتاہیاں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.